الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے لفظ الہ کی تشریح میں سورۃ النمل کی 5 آیات نقل کی ہیں۔ ان 5 آیات میں ایک سوال بار بار کیا گیا ہے، 5 مرتبہ یہ سوال کیا گیا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ مع اللہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ سورۃ النمل 64، 63، 62، 61 اور 60، یہ 5 آیات ہیں۔ ہر آیت میں آپ دیکھیں گے 60 سے لے کے 64 تک اِلٰہٌ مع اللہ۔ اب یہ انداز ہے قرآن کا، یہ استدلال ہے، یعنی مشرکین کو جو خدائی میں شریک کراتے ہیں، یعنی مشرکین کو جو اللہ کی خدائی میں دوسرے الہہ کو شریک کرتے ہیں، ان کو قائل کیا گیا ہے، ان کو مطمئن کیا گیا ہے، ان کے ضمیر سے بار بار سوال کیا گیا ہے، ان کی عقل سے پوچھا گیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ ذرا ان 5 آیات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ الہ کا کیا مطلب ہے۔ آیت نمبر 60 میں کیا مطلب ہے اور 62، 63، 64 میں کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ الہ کا ایک الگ مطلب ہے، اور 5 میں مشترک مطلب کیا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ سوال کرتا ہے، نمبر 1، افمن خلق السماوات والارض۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، آیت نمبر 60، امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بتاؤ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، بتاؤ اس پانی کے ذریعے سے لہلہاتے کھیت کس نے اگائے؟ وما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے تو بس میں نہیں تھا کہ زمین کے بغیر اور اللہ کے انتظامات کے بغیر پودے اگا دیتے، غلہ اگا دیتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا گیا بتاؤ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارشیں برسائیں، اور اس بارش کے ذریعے سے کس نے باغات اور کھیت اگائے؟ تم تو اس بات پر قادر نہیں تھے۔ تو کیا الٰہ مع اللہ؟ یہاں الہ کا مطلب ہے تخلیق کی قوت رکھنے والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کی طاقت اور قوت رکھنے والا۔ یہاں الہ کا مطلب ہے آسمان سے پانی برسانے کی قوت اور طاقت رکھنے والا۔ یہاں الہ کا مطلب ہے ربوبیت کا سامان فراہم کرنے والا، اور نباتات کا اگانے والا، اور نباتات کو اگانے کی طاقت رکھنے والا، اور نباتات اگانے کے لیے سارے اسباب فراہم کرنے والا۔ دیکھیے یہ جو غلہ ہوتا ہے، گندم ہے، گنا ہے، اور سبزیاں ہیں اور پھل ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ اس کے لیے زمین کس نے فراہم کی، اس کے لیے پانی کس نے فراہم کیا، اس کے لیے روشنی کس نے فراہم کی، وہ سارے انگریڈینٹس کس نے فراہم کیے؟ تو یہاں الہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری طاقت رکھنے والا،
اب آ جائیے اگلی آیت 61 کے اوپر، اگلا سوال دیکھیے آپ، من جعل الارض قرارا، بتاؤ کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ آپ اس زمین کو باعث قرار ہے نا، جائے قرار ہے یہ، اس پر آپ مکانات تعمیر کرتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، اس کے اندر چلتے پھرتے ہیں، کس نے تم کو زمین پر یہ ٹھکانہ فراہم کیا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهُمَا أَنْهَارًا، اور کس نے ان کے اندر تمہارے لیے نہریں جاری کر دی؟ یہ دریائے مسیسیپی کو دیکھ لیجئے، یہ گنگا جمنا کو دیکھ لیجئے، یہ پنجاب کے 5 دریاؤں کو دیکھ لیجئے آپ، یہ کس نے نہریں جاری کی؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، یہ ہمالیہ کا پہاڑ، یہ کیٹو کا پہاڑ، یہ مارگلا کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد، کس نے پہاڑ گاڑ دیے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دونوں بحروں کے درمیان کس نے رکاوٹ کھڑی کر دی؟ یہ میٹھے پانی کا دریا ہے اور یہ کھارے پانی کا، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے متجاوز نہیں ہوتے، یہ کس کا نظام ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے مع اللہ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، شرک پر اصرار کرتے ہیں، توحید کی سیدھی سادی معقول بات تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ آیت نمبر 61 میں، وہ جو زمین پر انسان کو بسانے کا اختیار اور پاور رکھتا ہے، وہ جو انسانوں کے لیے نہریں بہا دیتا ہے، وہ جس نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے اس کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ جو دریاؤں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، وہ ہے اللہ۔ ہے بتاؤ کوئی اللہ کے ساتھ اور بھی ہے؟ کوئی ہے اور کوئی طاقتور ہستی ہے؟ کوئی فرشتہ اللہ کی مدد کرتا ہے؟ کوئی نبی اللہ کی مدد کرتا ہے؟ کوئی غوث اور قطب کرتا ہے؟ کوئی رام اور کرشن کرتا ہے؟ کوئی عیسیٰ اور حضرت مریم کرتی ہیں؟ بتاؤ۔ اب آیت نمبر 62 کو دیکھیے آپ، وہی سوال آئے گا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب غور کرنا یہ ہے کہ الہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا گیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب آدمی پکارتا ہے، بے چین آدمی ہے، مضطر ہے، بے قرار ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مضطر ہے، وہ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، خود بیمار ہے، حالات خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، بیٹی کی شادی ہے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مضطر ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ کون بے چین کی دعائیں سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون تکلیف دور کرتا ہے؟ چاہے وہ مالی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، بیماری ہو، وَمَن يَكْشِفُ السُّوءَ، کون تکلیف دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون زمین پر خلفاء بناتا ہے؟ باپ مر گیا، بیٹا اس کا خلیفہ ہو گیا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہو گیا، بیٹیاں ہو گئیں، ایک نسل در نسل سلسلہ جاری ہے، ایک بادشاہ گیا دوسرا آ گیا، ایک وزیر اعظم گیا دوسرا آ گیا، ایک سپہ سالار تھا مر گیا دوسرا آ گیا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا۔ کون کرتا ہے یہ؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ مع اللہ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 63، اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ کون بتاتا ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ،
یہ بتاؤ خوشگوار ہوائیں تمہارے لیے کون بھیجتا ہے؟ رحمتیں کس کی طرف سے نازل ہوتی ہیں؟ وہ خوشگوار ہوائیں، بشرم بین یدیہ رحمتی، یہ کون بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ تعالی اللہ، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ ستارہ ہے، وہ ستارہ ہے، یہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے، یہ سب باطل عقائد ہے۔ اب آخر نمبر 64، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون آغاز کرتا ہے اور کون اعادہ کرتا ہے؟ یہ بتاؤ گندم کا پہلا دانہ کس نے بنایا تھا؟ اب آپ تو اسی دانے کے لے کے جو ہے کچھ کھا لیتے ہیں اور کچھ پھر اور بو لیتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ چاول کا پہلا دانہ کس نے پیدا کیا؟ پہلا انسان کس نے پیدا کیا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے پولٹری فارم کھول لیا تو پہلی مرغی کس نے بنائی تھی؟ پہلا انڈا کس نے بنایا تھا؟ اعادہ کون کرتا ہے اس کا؟ یہ مچھلیاں ہزاروں کون پیدا کرتا ہے؟ اور پہلے کس نے پیدا کیا اور اس کو ریپیٹ کون کرتا ہے؟ اعادہ کون کرتا ہے؟ وَمَن یعید۔ اس کے بعد پوچھا گیا وَمَن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو آسمان سے لے کر زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے پوچھئے، دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پوچھئے ان سے۔ تو یہاں ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے استدلال سے، اپنی دلیل سے مشرکین کی زبانیں بند کر دی اور بتایا کہ یہ الہیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے۔ یہ وہی ہے، قوت ہے، طاقت ہے جو سارا یہ انتظام کر رہی ہے، جو خالق ہے، جو اعادہ کرتی ہے اور رزق فراہم کرتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے الہ کا مفہوم غور کیا سیاق و سباق میں؟ اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ الوہیت میں حاکمیت ہے۔ دیکھیے یہ، اور الوہیت کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، اور اگر خدا کمزور ہو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، تو کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ کمزور کی عبادت کیوں کی جائے؟ کمزور سے دعا کیوں مانگی جائے؟ کمزور کے آگے ہاتھ کیوں باندھے جائیں؟ اگر وہ بے بس خدا ہے، گونگا خدا ہے، بہرا خدا ہے، اندھا خدا ہے، تو پھر وہ کچھ ہمارے لیے کر نہیں سکتا، کیوں سجدہ کیا جائے، کیوں رکوع کیا جائے، کیوں اس سے مانگا جائے؟ عبادت ہم اسی کی اس لیے کرتے ہیں، وہ الہ ہے، طاقتور ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لا الہ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا مطالبہ، لا الہ الا ہو۔ اب ہوا کیا، جہاں الہ آ گیا وہاں معبود کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ معبود بھی ایک مطلب ہے الہ کا، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ الہ کے 8 مفہوم ہیں: پناہ دینے والا، سکون دینے والا، جو چھپا ہوا ہے، جو مجیر ہے، جو مسکن ہے، جو تسکین عطا کرتا ہے، جس سے لپٹنے اور چمٹنے میں سکون حاصل ہوتا ہے، جو بلند مرتبہ ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ سارے مفاہیم الوہیت میں اور لفظ الہ میں پوشیدہ ہیں، لیکن ان سب کا حاصل یہی ہے۔ پناہ وہی دے سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، عبادت اسی کی جانی چاہیے جس کے پاس طاقت ہو۔ یعنی طاقت اور الوہیت یہ لازم و ملزوم ہیں، ان سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات علامہ اقبال کہتے ہیں، حکمراں ہے ایک وہی
باقی بتان آزری۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔